اللہ وبرکاتہ نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ یامر بالعدل والاحسان وایتاء ذی القربى وینہی عن الفحشاء والمنکر والبغی یعظکم لعلکم تذکرون صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم الامین ونحن علی ذالک من الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ واجب الاحترام سامعین و حاضرین، درود پاک اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں پیش کیجیے۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک وسلم یا حبیب اللہ۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک وسلم یا حبیب اللہ۔ آج کے خطبہ جمعۃ المبارک میں پچھلے موضوع کی مزید توسیع ہے۔ گزشتہ جمعۃ المبارک کو میں نے اسلام کے اصول اخلاق کے حوالے سے چند باتیں عرض کی تھیں کہ اسلام کی جو اخلاقی تعلیمات ہیں وہ کن اصولوں پر کھڑی ہیں، اور اس سے پچھلے جمعے میں نے آپ کی خدمت میں اسلام کا فلسفہ اخلاق اس حوالے سے چند گزارشات پیش کی تھیں۔ یہ ایک لحاظ سے آپ کہہ لیجئے کہ خاص اس سلسلے کی یہ آج تیسری گفتگو ہے۔ آج میں ایک عمومی نقشہ آپ کی خدمت میں پیش کروں گا کہ اسلام اصل میں جس طرح کا معاشرہ، ایک صالح معاشرہ جو قائم کرنا چاہتا ہے، تو جس فلسفہ اخلاق کی اس نے بات کی ہے اور جن اخلاقی اصولوں کی اسلام نے بات کی ہے، آج میں عرض کرنا چاہوں گا کہ ان اخلاقی اصولوں کی روشنی میں قرآن مجید نے جو تعلیمات دی ہیں، پیغمبر علیہ الصلاۃ والسلام نے اس کی جو وضاحت کی ہے، اس کا ایک عمومی نقشہ میں آپ کی خدمت میں پیش کروں۔ اس وقت جو آیت مقدسہ میں نے آپ کی خدمت میں عرض کی ہے، یہ کہہ لیجئے کہ اس موضوع کے اعتبار سے اصل الاصول کی حیثیت رکھتی ہے کہ اسلامی معاشرہ کن بنیادی تعلیمات پر کھڑا ہونا چاہیے۔ وہ صالح معاشرہ جس کو اسلام قائم کرنا چاہتا ہے اور جس کے قیام کے لیے پیغمبر علیہ الصلاۃ والسلام نے 23 سال تک جد و جہد کی، وہ کن بنیادی تعلیمات کا مظہر ہونا چاہیے۔ اس آیت مقدسہ میں اللہ رب العزت نے اس کی وضاحت فرما دی۔ ان اللہ یامر بالعدل والاحسان وایتاء ذی القربى، کہ 3 کام کرنے کا حکم دیا اللہ تعالیٰ نے، عدل کا، احسان کا اور ایتاء ذی القربى کا، اور 3 کاموں سے رکنے کا حکم ارشاد فرمایا۔ وینہی عن الفحشاء والمنکر والبغی، یہ کہہ لیجئے کہ جتنی خیر کی باتیں ہیں وہ ان 3 عنوانات کے ذیل میں آ جاتی ہیں۔ اسلام جو بھی کہنا چاہتا ہے کہ یہ خیر کے کام ہیں اور ان کو کرنا ہے، اور اسلامی سوسائٹی کا جو تعارف بننا ہے وہ یہ خیر کی باتیں ہیں، وہ ساری کی ساری ان 3 عنوانات کے ذیل میں آپ کو مل جائیں گی۔ عدل ہے، میں بس ایک ایک جملے میں اس کی وضاحت کر دیتا ہوں کہ عدل یہ ہے کہ جو حق کسی کا جتنا بنتا ہے وہ دیا جائے۔ کسی سوسائٹی کا یہ بہت بڑا جوہر ہوتا ہے کہ وہاں لوگوں کے حقوق کی پامالی نہ ہو، جو جس کا حق بنتا ہے اس کو دے دیا جائے۔ لیکن یاد رکھیے کہ معاشرے ہمیشہ، یعنی عدل کے بغیر تو کسی معاشرے کا تصور ہی نہیں کیا جا سکتا۔ لیکن محض عدل، اسلام نے اس سے بھی اگلی بات کی ہے کہ یہ تو کم از کم وہ معیار ہے جو معاشرے کو پورا کرنا چاہیے، عدل کا۔ لیکن اسلام نے اس سے اگلی بات کی کہ عدل سے بھی بڑھ کر اسلامی معاشرے کو
احسان کی بنیادوں پر کھڑا ہونا چاہیے۔ احسان کیا ہے کہ جس کا جتنا حق بنتا ہے اس حق سے کچھ زائد اس کو دے دیا جائے، یا کہہ لیجئے کہ جتنا حق آپ کا بنتا ہے آپ اس میں سے کچھ چھوڑ دیں، یہ احسان ہے۔ یعنی جس کا جتنا حق بنتا ہے اس سے زائد اس کو دینا، اور جو میرا حق جتنا بنتا ہے، آپ کسی سے قرض لینا ہے آپ نے تو قیمت طے کی ہے، لیکن آخر میں آپ اس پر کچھ اضافہ کر دیتے ہیں بطور احسان کے، مہربانی کے، کچھ ساتھ تحفہ دے دیتے ہیں، شکریہ ادا کر دیتے ہیں۔ اور جس کا آپ پر کوئی حق ہے وہ اس حق میں سے کوئی چھوڑ دے، اور جس پر آپ کا حق ہے آپ اس میں سے کچھ چھوڑ دیں۔ اور تیسری چیز قرآن مجید نے ذکر کی وَإِيتَاءِ ذِي الْقُرْبَى، یہ ایک لحاظ سے اگر آپ دیکھیں تو اسی دوسرے حکم کی مزید توسیع ہے، اور قریبی رشتہ داروں، اس لیے کہ قریبی رشتہ داروں کو دینے کا مطلب یہ احسان جب انسان کرنے جا رہا ہے تو اس کا یہ احسان کرنا اپنے رشتہ داروں پر سب سے پہلے وہ اس کے حقدار ہیں۔ میں عرض کرنا چاہوں گا کہ یہی وہ مسئلہ ہے جس میں ہم لوگ اکثر کمزوری کا مظاہرہ کرتے ہیں، کہ اللہ رب العزت نے بطور حق کے رشتہ داروں کے حقوق کا تذکرہ فرمایا، بطور فرض کے حقوق کا تذکرہ فرمایا۔ آج یہ موضوع نہیں ہے اس لیے میں اس موضوع پر بات نہیں کروں گا، صرف کہنا یہ چاہتا ہوں کہ ہمارے اخلاق اور ہمارے جو سماجی رویے ہیں ان میں سب سے پہلے اس کی جھلک صحیح معنوں میں خیر کے ساتھ اگر نظر آنی چاہیے تو اس میں سب سے پہلے ہمارے عزیز و اقارب اس کے مستحق ہیں۔ اور 3 چیزوں سے منع کر دیا، وَيَنْهَى عَنِ الْفَحْشَاءِ، برائی اور بے حیائی کے کاموں سے منع کر دیا، وَالْمُنْکَرِ، اور ہر اس چیز سے جس کو انسان کی فطرت پہچاننے سے انکار کر دے۔ منکر کا مطلب یہ ہے کہ جس کا انکار کیا جائے، کوئی شریف آدمی اس چیز کا تصور بھی نہ کر سکتا ہو، وہ ساری چیزیں چھوڑ دینے کا حکم ہے۔ اور تیسری چیز فرمایا والبغش، اور سرکشی، اللہ اور اللہ کے رسول کے حکم کے حوالے سے کوئی ایسا رویہ جو بغاوت اور سرکشی پر مبنی ہو، اس سے انسان اپنے آپ کو روک لے، اور زندگی کے معاملات کے اندر بھی۔ تو میں یہ عرض کرنا چاہوں گا کہ یہ 3 کام کرنے کا حکم ہے، 3 سے رکنے کا حکم ہے، یہ اصل الاصول ہے یہ آیت مقدسہ، کہ اسلامی معاشرے کو، ایک مسلم معاشرے کو ان اصولوں پر کھڑا ہونا چاہیے۔ اب جو میں آیت آپ کے سامنے پڑھنے لگا ہوں بالکل اختصار کے ساتھ اس کی تھوڑی سی وضاحت کروں گا، اور آج کا یہ جمعہ اسی حوالے سے ہے کہ یہ جو اس آیت مقدسہ کے اندر جو اللہ رب العزت نے ہمیں حکم دیا ہے، اس کی تھوڑی سی ڈیٹیل، ویسے تو پورا قرآن مجید جو ہے وہ اخلاقیات سے بھرا ہوا ہے، اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات ان اخلاقیات کا عملی مظاہرہ ہے، لیکن میں کہہ لیجئے کہ کسی ایک جگہ پر شاید اس انداز میں اخلاقیات کسی ایک جگہ پر قرآن مجید میں کسی اور مقام پر موجود نہیں ہے، تو میں یہ ساری آیتیں آپ کو سنانا بھی چاہوں گا اور ایک ایک جملے کے اندر اس پر تبصرہ بھی کرنا چاہوں گا۔ آپ کو تھوڑا اندازہ ہوگا کہ اسلام کیا چاہتا ہے، کہ اسلامی معاشرہ کس طرح کی اخلاقیات کو اپنائے، اور ایک صالح معاشرے کا قیام کیسے ممکن ہے، کہ جب تک ان چیزوں کو ہم اپنی زندگی کا حصہ نہیں بنائیں گے تو کیسے وہ معاشرہ قائم ہوگا جس کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم قائم کر کے اس دنیا سے رخصت ہوئے، اپنی ذات کو بطور رول ماڈل کے پیش کیا ہے۔ صحابہ کرام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حسن کردار کا چلتا پھرتا نمونہ تھے۔ جو انقلاب آپ صلی اللہ علیہ وسلم لے کر آئے تھے، اس انقلاب کا میں تذکرہ کر رہا ہوں کہ ان آیات مقدسہ کے اندر بالکل اختصار کے ساتھ
اللہ رب العزت نے ایک ہی ساتھ ان تمام اخلاقیات کا تذکرہ فرمایا ہے. میں بس ترجمہ تلاوت اور ترجمے پر اکتفا کر کے ایک ایک دو باتیں عرض کروں گا. پہلے آپ یہ آیات ملاحظہ فرمائیں اور ترجمہ سماعت فرمائیں. اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم. یہ سورہ بنی اسرائیل آیت نمبر 22 تا 37. وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا. اور تیرے رب نے اس بات کا فیصلہ کر دیا ہے کہ عبادت ہوگی تو صرف اس کی، اس کے سوا اور کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے. اور اللہ کی عبادت کے بعد سب سے بڑی عبادت اس کا تذکرہ فرمایا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، اور والدین کے ساتھ حسن سلوک کے ساتھ پیش آؤ. یہ والدین کے حقوق پر اس وقت میں تفصیلی بات نہیں کر رہا، صرف یہ آپ کو سنا رہا ہوں، لیکن ایک ایک جملے میں بات کرنا بھی چاہوں گا کہ والدین کا یہ جو اتنا حق ہے اس کو اس پس منظر میں آپ سمجھنے کی کوشش فرمائیے کہ کسی کا باپ ہونا یہ تو شاید کسی خاص جذبے کے تحت بھی ممکن ہے. خواہشات نفس کے بعض تقاضوں کو پورا کرتے ہوئے ہو سکتا ہے کوئی ماں بن جائے کوئی باپ بن جائے، وہ جانوروں میں ایسا ہوتا ہے. لیکن انسان کے حوالے سے ہٹ کر اس سے بات کیوں کی ہے؟ اس لیے کہ انسان ماں اور باپ صرف ماں اور باپ ہوتے نہیں ہیں، وہ تو جانور بھی ہوتے ہیں. یہ ماں اور باپ ہونے کے ساتھ ساتھ ماں اور باپ بن کے دکھاتے بھی ہیں. یہ ہے اصل فرق. انسانی زندگی کا مطالعہ کرنے سے اور حیوانات کی زندگی کا مطالعہ کرنے سے یہ بنیادی فرق آپ کو نظر آئے گا کہ کس طرح ماں بچے کو صرف جنم نہیں دیتی بلکہ کس طرح اس کو پالتی ہے، پوستی ہے، اور اس کی پرورش کے سارے تقاضے اور اس رستے میں آنے والی ایک ایک مشکل کو کس طرح برداشت کرتی ہے. اس وجہ سے اس کا حق. اور باپ بلکہ صرف بچے کو پیدا نہیں کرتا کہ اس کی پیدائش کا وہ سبب بن گیا ہے بس، نہیں، اس سے اگلی بات یہ ہوتی ہے کہ وہ باپ بن کے دکھاتا ہے اور لوگ دیکھتے ہیں کہ باپ کیسا ہوتا ہے، کہ وہ اس اولاد کے لیے صبح گھر سے نکلتا ہے اور شام تک کس طرح محنت اور مزدوری کرتا ہے، کس طرح اپنے آپ کو، اپنی صلاحیتوں کو کس طرح صرف کرتا ہے، کس طرح وہ کاروبار کے اندر اپنے آپ کو منہمک کرتا ہے، کس طرح زندگی کے ماہ و سال کے اندر موسم کے حالات کے تھپیڑوں کو برداشت کیسے کرتا ہے. ساری تکلیفیں آپ دیکھیے کہ کس طرح والدین ان کی گویا کہ پوری زندگی اپنی اس اولاد کے ارد گرد گزرتی ہے. جوانی میں بعض خوش نصیب ایسے ہیں جن کو بہت آغاز میں اس کا شعور ملتا ہے، لیکن جوانی میں ممکن ہے کہ کسی کو والدین کی قدر معلوم نہ ہو، لیکن خود جب وہ اس عمر میں پہنچتا ہے، جب وہ خود باپ بنتا ہے تو اس کو بہت اچھی طرح اندازہ ہوتا ہے کہ باپ جس طرح آج میں اپنی اولاد کے لیے تڑپ رہا ہوں، جس طرح ان کی کامیابیوں کے لیے اپنے آپ کو تھکا رہا ہوں، اور جس طرح ان کے مستقبل کو محفوظ کرنے کے لیے اپنی صلاحیتیں صرف کر رہا ہوں، میرے ماں باپ نے بھی میرے لیے اسی طرح کیا ہوگا، وہ بھی دن رات اسی طرح کھپے ہوں گے، محنت بھی کی ہوگی، دعائیں بھی کی ہوں گی. تو قرآن مجید فرقان حمید نے والدین کا ایک ایسا معاشرہ اسلام قائم کرنا چاہتا ہے جس میں والدین کا حق جو ہے اس کو اولاد سمجھے اور محسوس کرے. تو یہ بہت بڑی بات کہ اللہ کی عبادت کے بعد سب سے بڑی عبادت جو ہے وہ والدین کی خدمت ہے، ان کے ساتھ حسن سلوک کے ساتھ پیش. جو باپ اپنی بیٹی سے زنا کرتا ہے اس کے اندر کیا ہوگا؟ وہ باپ نہیں ہے. یہ حکم کیا ہے اس کے اندر؟ اس کی عزت کرو کہ نہ کرو؟ نہیں، اس کی کیسے عزت کی جائے گی؟ کیا کریں؟ نہیں، وہ ایک ہے باپ کی حیثیت سے
اس کا جو کردار ہے اس نے وہ اپنا کردار پورا ہی نہیں کیا. اس کی تو پھر قدر نہیں نا. نہیں وہ ظاہر ہے وہ تو اس کیٹیگری سے نہیں, وہ حیوانات میں آ گیا نا, وہ تو جانور بن گیا ہے, وہ تو اپنا وہ حق کھو چکا ہے. دیکھیں ابھی یہ موضوع نہیں ہے ورنہ اس پر میں ڈیٹیل سے بات کرتا کہ قرآن مجید نے اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی حدود طے کی ہیں کہ والدین کی اگر اطاعت اور فرما برداری ہے تو وہ معروف کے کاموں کے اندر ہے. انما الطاعۃ بالمعروف, وہ نیکی کے کاموں کے اندر ان کی اطاعت اور فرما برداری اور ان کے سارے وہ حقوق ہیں. اگر وہ خدا کے کفر کا حکم دیں, اگر وہ یہ جس طرح کی بات یہ تو زبان سے نکالنا بھی مشکل ہے کہ اگر اس طرح کا کوئی مسئلہ ہو تو ظاہر ہے کہ وہ اپنا وہ حق ساقط کر دیں گے. یعنی کفر کے باوجود والدین کی عزت اور احترام کیا جائے گا, اطاعت نہیں کی جائے گی. یہ فرق ہے کہ والدین کی اطاعت کفر میں نہیں ہوگی, غلط کاموں میں نہیں ہوگی. اگر ایسی اولاد اپنے باپ کو اس وجہ سے قتل بھی کر دے تو وہ اس کا حق رکھتی ہے, بات ختم ہو گئی نا. میں بات کر رہا ہوں ان والدین کی جو اس حق کو پہچانتے ہیں, مسلمان ہیں, غیر مسلم ہیں, تو تب بھی ان کی ہم فرما برداری کا ہمیں حکم ہے, ان کے ساتھ محبت کا حکم ہے, لیکن کفر کے معاملات کے اندر ان کی اطاعت اور فرما برداری نہیں ہوگی. بہرحال تو پہلی چیز جو قرآن مجید فرقان حمید نے ذکر کی, اور اس میں مزید ڈیٹیل کے ساتھ میں چونکہ مختصر کرنا چاہ رہا ہوں اس لیے بالکل چنیدہ الفاظ اس میں سے آپ کی خدمت میں تلاوت کروں گا. اور دوسرا حکم یہ فرمایا وَآتِ ذَا الْقُرْبَى حَقَّهُ وَالْمِسْكِينَ وَابْنَ السَّبِيلِ وَلَا تُبَذِّرْ تَبْذِيرًا, اور قریبی رشتہ داروں کو ان کا حق دو. یہ قرآن مجید نے جو لفظ استعمال کیا نا یہ بھی ہمارے لیے, یعنی اسلام کیسا معاشرہ چاہتا ہے قائم کرنا کہ جس میں عزیز و اقارب رشتہ دار ان کی ضروریات اور ان پر خرچ کرنا صرف احسان کے طور پر نہ ہو. پہلے ہم نے کیا بات کی ہے کہ احسان کریں ان پر. میں نے عرض کیا کہ ان آیتوں نے اس اصل الاصول پر مبنی, ہدایات پر مبنی اس آیت کے احکام کو مزید کھول دیا ہے کہ صرف بطور احسان ان پر خرچ نہ کریں. ایک عدل ہے, پھر احسان ہے, اس سے بھی اعلیٰ درجہ. اور یہ جو میں بات آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں یہ تیسری بات کہ صرف بطور احسان نہیں بلکہ اس ذہن کے ساتھ اپنے عزیز و اقارب پر خرچ کرے کہ گویا کہ ان پر خرچ کرنا خدا کا حکم ہے, مجھ پر فرض ہے, اور میرے مال کے اندر ان کا باقاعدہ حصہ ہے. وَآتِ ذَا الْقُرْبَى حَقَّهُ, حق اور خیرات میں بڑا فرق ہوتا ہے. حق وہ ہے جو جس کا ادا کرنا میرے اور آپ کے ذمے لازم ہے کہ ہم کسی کا حق پورا کریں, اس کا حق ادا کریں, بطور فرض اس کو ادا کریں. اور خیرات بھیک کے معنی میں ہے. رشتہ داروں پر احسان کرنا حکم دیا شریعت نے, لیکن احسان میں بھی جس مائنڈ سیٹ کے ساتھ خرچ کرنا ہے وہ یہ ہے کہ تم جب یہ احسان کرو تو ذہن میں یہ مت لانا کہ میں اس کے بدلے میں کسی احسان کی اس سے توقع کرتا ہوں, امید رکھتا ہوں, اس لیے اس پر صرف کر رہا ہوں. اس سے اپنے آپ کو اٹھا لو, بلکہ اس ذہن کے ساتھ اس پر خرچ کرو اور اس کی ضروریات کا لحاظ اور خیال کرو گویا کہ یہ تم پر, تمہارے مال پر ان کا حق ہے اور میں اس چیز کو بطور فرض کے کر رہا ہوں. قرآن مجید فرقان حمید کے اندر ایک آیت میں آپ کو سنانا چاہتا ہوں. یہ جو خرچ کرنے کی بات ہے یہ موضوع نہیں ہے, نہ ان میں سے کسی چیز کو میں موضوع بنا رہا ہوں. والدین کے حقوق پر میں نے کوئی تفصیل سے بات نہیں کی, آج موضوع بھی یہ نہیں ہے. میں صرف آپ کو وہ اخلاقیات ذرا گن کے بتانا چاہتا ہوں. میں بات کر رہا ہوں کہ خرچ کرنے کے حوالے سے, اور عزیز و اقارب ان پر سب سے بڑھ کر جن کے ساتھ ہماری سب سے زیادہ ٹسل اور دشمنی ہوتی ہے. بندے کی پہچان اسی چیز سے ہوتی ہے. میں فجر کے درس میں بھی عرض کر رہا تھا کہ دوست اچھے ہوتے ہیں اس لیے کہ آپ اپنی مرضی سے بناتے ہیں. مسئلہ رشتہ داروں کا ہے, وہ میں اور آپ خود نہیں بناتے, وہ اللہ نے رشتے قائم کیے ہیں.
اور حدیث پاک حدیث قدسی ہے. وسلم بیان فرماتے ہیں کہ جب اللہ تعالیٰ نے صلہ رحم کو پیدا کیا تو اس نے اللہ کے عرش کا پایا پکڑ کر کہا کہ اللہ تو مجھے پیدا کر رہا ہے, لوگ مجھے پامال کریں گے, میری ناقدری کریں گے, مجھے روند ڈالیں گے, لحاظ نہیں کریں گے میرا. تو اللہ رب العزت نے, حضور نے فرمایا کہ اللہ رب العزت نے رحم کو جو اللہ کے عرش کا پایا پکڑ کر استغاثہ اور استدعا کر رہا تھا اس کو مخاطب کرتے ہوئے فرمایا کہ تو اس چیز سے مت گھبرا, میں نے تجھے پیدا کیا ہے, یہ تعلق, یہ رشتہ, یہ صلہ رحمی یہ میں نے پیدا کی ہے. تو اللہ تعالیٰ نے اس کو مخاطب کرتے ہوئے فرمایا کہ جو مم واصلہ کی وصلت, جو تجھے جوڑے گا میں اس کو جوڑ دوں گا, اور جو تجھے توڑ دے گا میں بھی اس کو اپنے آپ سے کاٹ ڈالوں گا. اس لیے عزیز و اقارب کے حوالے سے میں اور آپ سب آزمائش کے اندر ڈالے گئے ہیں. یہ اصل آزمائش ہے. دوست اچھے ہوتے ہیں اس لیے کہ آپ اپنی مرضی سے ان کا انتخاب کرتے ہیں, جو اچھا نہیں ہوگا, آپ کے مزاج کا نہیں ہوگا, آپ اس کو تبدیل کر دیں گے. رشتہ دار تبدیل نہیں ہوتے. آدمی یہ خواہش نہیں کر سکتا اور نہ یہ ممکن ہے کہ کہے کہ میرے والدین یہ نہیں ہونے چاہیے, اس طرح کے ہونے چاہیے. میرے بہن بھائی عزیز و اقارب ایسے اور ایسے اوصاف کے حامل ہونے چاہیے. اللہ نے یہ رشتے بنا دیے اور ساتھ حکم دیا کہ یہ رشتے بنا کے اب میں تمہیں یہ حکم دیتا ہوں کہ ان کا ہر حال میں ہر لحاظ سے ان کا خیال اور لحاظ کرنا ہے. جس نے اس کو نظر انداز کیا میں اس کو نظر انداز کر دوں گا, جس نے اس تعلق کو باقی رکھا میں اس کے ساتھ اپنے تعلق کو باقی رکھوں گا, اور جو اس تعلق اور رشتے کو کاٹ ڈالے گا میں بھی اس کو کاٹ ڈالوں گا. تو اس لیے یہ بڑی گہری بات ہے کہ اللہ رب العزت نے فرمایا کہ وَآتِ ذَا الْقُرْبَ حَقَّهُ, کہ قریبی رشتہ داروں کا حق ان کو دو. اور میں عرض کرنا چاہوں گا کہ اس میں وہ مسکین بھی اور یتیم بھی اور پھر مسافر بھی اور ضرورت مند بھی اس ذیل کے اندر آتے ہیں. جو آیت میں آپ کو سنانا چاہ رہا تھا کہ اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے وَأَنفِقُوا مِمَّا رَزَقْنَاكُمْ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَأْتِيَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ فَيَقُولَ رَبِّ لَوْلَا أَخَّرْتَنِي إِلَىٰ أَجَلٍ قَرِيبٍ فَأَصَّدَّقَ وَأَكُن مِّنَ الصَّالِحِينَ. جب قیامت کے دن حساب کتاب شروع ہوگا نا تو بندے کو اس وقت پتہ چلے گا کہ سب سے بڑی نیکی کیا ہے. نیکی ساری نیکیاں ضروری ہیں, سارے فرائض کی ادائیگیاں لازم ہیں, لیکن درجہ بدرجہ پتہ چلے گا کہ پچھلے خطبوں میں آپ نے یہ وہ احادیث ملاحظہ فرمائی اور میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیا کہ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں جب انسان پیش ہوگا تو تین طرح کی فردیں ہوں گی. ایک وہ ہے اللہ بالکل معاف نہیں کرے گا, شرک, ایک فرد وہ ہے. ایک وہ ہے چاہے گا تو معاف کر دے گا اور چاہے گا تو سزا دے گا. وہ جو بندے اور اللہ کے باہمی تعلقات پر مبنی مختلف اعمال ہیں, نماز ہے, روزہ ہے, ذکر اذکار اور یہ وہ. لیکن تیسری وہ فرد ہے کہ جس کے بارے میں اللہ رب العزت بھی بالکل غیر جانبدار ہو جائے گا, اس میں وہ کوئی مداخلت نہیں کرے گا, اور وہ ہے بندے کا بندوں کے ساتھ تعلق. یہ حدیث میں نے تفصیل کے ساتھ آپ کو سنائی تھی, یہ بالکل اسی سے ریلیونٹ یہ آیت ہے کہ اللہ رب العزت فرماتا ہے کہ اللہ کی راہ میں خرچ کرو اس سے پہلے کہ وہ دن آ جائے. فَيَقُولَ رَبِّ لَوْلَا أَخَّرْتَنِي إِلَىٰ أَجَلٍ قَرِيبٍ, کہ بندہ وہاں پر دیکھے کہ اب میں پھنس گیا ہوں اور وہاں پر یہ استدعا کرے, گزارش کرے, اے اللہ تھوڑا سا کبھی تو نے مجھے اور وقت دیا ہوتا. اور وہ وقت کس لیے مانگا اس نے, اس کو وہاں پر پتہ چل گیا کہ نیکیوں میں بڑی نیکیاں کیا ہیں, بڑی بڑی نیکیاں کیا ہیں. تو اس کو پتہ چلے گا کہ اللہ تعالیٰ کے ہاں پلڑے میں سب سے بھاری چیز انسانوں کے ساتھ انسان کا تعلق ہے. سب سے بھاری چیز جو سب سے پیچھے ہے. بندہ یہ استدعا نہیں کرے گا کہ اللہ تعالیٰ کاش تو مجھے تھوڑا اور وقت دیتا,
میں اور نمازیں پڑھ لیتا، حالانکہ نماز بڑی عبادت ہے۔ اے اللہ مجھے تھوڑا وقت دیتا کہ میں چند تسبیحات اور مزید تلاوتیں کر لیتا، حج اور عمروں کی تعداد میں اضافہ کر لیتا۔ نہیں، بلکہ یہ فرمائے گا لولا اخرتنی الی اجل قریب، اے اللہ کاش تو مجھے تھوڑا اور وقت دیتا، اور کس خواہش کا اظہار کرے گا؟ فاصدق واکن من الصالحین، کہ میں تیری راہ میں کچھ مزید خرچ کر کے تیرا اور زیادہ قرب حاصل کر لیتا۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ اللہ کے ہاں نیکیوں میں بھی بڑی نیکی وہ ہے جو انسان دوسرے انسانوں کے ساتھ کرتا ہے، کہ اپنے معاملات کے اندر تو وہ سزا بھی دے گا اور معاف بھی کر دے گا، اور امید ہے کہ وہ معافی فرمائے گا ہماری کوتاہیوں کو، لیکن انسانوں کے معاملے میں اس نے خود اعلان کر رکھا ہے، اور اس کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے بار بار اس چیز کی وضاحت کی ہے۔ لہٰذا میں یہ عرض کرنا چاہوں گا کہ وآتِ ذی القربى حقہ، اور قریبی رشتہ داروں کو ان کا حق دو۔ اس حق کو ہم بطور فرض کے سمجھیں۔ ہماری ساری دشمنیاں، اناد اور بدخواہیاں اپنے عزیز و اقارب کے بارے میں ہوتی ہیں، اس لیے اللہ تعالیٰ نے اس کا حکم دیا ہے۔ بندے کی نفسیات یہی ہے نا کہ کوئی اپنے عزیز و اقارب میں سے کوئی اگر دکھ اور تکلیف میں ہو تو بندہ تکلیف محسوس کرتا ہے، لیکن اگر وہ سکھ میں ہو تو برداشت کرتا ہے، اور اگر وہ زیادہ سکھ میں ہو تو بندہ زیادہ تکلیف محسوس کرتا ہے، جس کے لیے ہمارے یہاں لفظ بولا جاتا ہے نا شریکہ۔ اسلام نے ہماری نفسیات کیا بنانا چاہیے کہ اس سے نکلو، تم اپنے آپ کو اس سے نکالو، کہ رشتہ داروں کی کامیابیاں، اپنے بھائی کی کامیابیوں پر تمہیں ہر حال میں خوش رہنا ہے، مطمئن رہنا ہے۔ یہ نہیں کہ وہ کامیاب ہو تو تم تکلیف محسوس کرو، اس کے دکھ پر تمہیں دکھی ہونا چاہیے، اس کی تلافی کرو، اور اگر وہ کامیاب ہے تو اس پر تمہیں اور زیادہ دکھی نہیں ہونا چاہیے، بلکہ تمہیں اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ کم از کم اس عزیز کے بارے میں، میرے اس بھائی کے بارے میں، میری اس بہن کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے مجھے کسی آزمائش کے اندر نہیں ڈالا۔ اگر یہ تکلیف میں ہوتا تو میرے اوپر لازم تھا، لیکن اب اس کے معاملے میں تو میں سرخرو ہوں، اب کسی اور کی مدد کر سکتے ہیں آپ۔ تو میں یہ کہنا چاہوں گا کہ اس حوالے سے ہمیں اپنے ذہن کو تبدیل کرنا چاہیے۔ اور اگلی بات فرمائی کہ وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ خَشْيَةَ إِمْلَاقٍ نَحْنُ نَرْزُقُهُمْ وَإِيَّاكُمْ، کہ اپنی اولاد کو مفلسی کے ڈر سے قتل مت کرو، ان کو بھی اور تمہیں ہم ہی رزق دیتے ہیں، ان کو بھی اور تم کو بھی ہم ہی رزق دیتے ہیں۔ اولاد، ان کے حقوق، والدین کے حقوق کی بڑی بات ہم کرتے ہیں، اور میں تو اکثر اس پر تبصرہ بھی کیا کرتا ہوں کہ عام طور پر ان والدین کو زیادہ شکوہ اپنی اولاد سے ہوتا ہے جو اپنی اولاد کے حقوق کو ادا نہیں کرتے۔ آج تو صرف میں سنا رہا ہوں، کسی موقع پر بات کر بھی چکا ہوں کئی دفعہ، پھر آگے کبھی کریں گے، کہ اولاد کے بھی شریعت نے باقاعدہ حقوق بیان کیے، صرف والدین کے حقوق نہیں ہیں، بلکہ اگر آپ غور فرمائیں تو والدین کے حقوق بعد میں ہیں، اولاد کے حقوق اس سے پہلے ہیں، کہ کس طرح شریعت نے حکم دیا کہ اپنے لیے پاک صالح بیویوں کا انتخاب کرو۔ یہ اولاد کا ان کی پیدائش سے بھی پہلے حق شروع ہو گیا ہے کہ تم ایسی بیویوں کا، ایسی خواتین کا اپنے نکاح میں انتخاب کرو کہ کل تمہاری اولاد کو کوئی تانا نہ دے سکے کہ تیری ماں ایسی تھی اور ایسی تھی۔ ابھی اولاد پیدا بھی نہیں ہوئی، اس سے پہلے ان کے حقوق کی بات شروع ہو گئی۔ اولاد پیدا ہوئی ہے اور اس کے بعد حقوق کا ایک پورا تصور اسلام نے دیا ہے، کس طرح اس کا اچھا نام رکھنا ہے، اس کی پیدائش پر حسب توفیق خوشی کا اظہار کرنا ہے، اس کی تعلیم اور تربیت میں عملی طور پر حصہ لینا ہے۔ موبائل پکڑا دیا اور اپنی ذمہ داری پوری کر لی، سمجھ لیا اچھے اسکول میں داخل کروا دیا ہے، بچہ گھر میں آتا ہے
آرام سے اس کو موبائل دے دیا, کمرے میں ٹی وی لگوا دی اور آپ کا تعلق ختم ہو گیا. کس طرح اس کے ساتھ جڑنا ہے, کس طرح اس کے ساتھ اپنے آپ کو لپٹا کے رکھنا ہے. مسجد میں آتے ہیں نا, کئی دوست جو ہیں وہ اعتراض بھی کرتے ہیں کہ بچوں کو مسجد میں نہ لایا کریں. میں کہتا ہوں لایا کریں, اگر تھوڑا بہت بھی اس میں شعور بچے میں ہے تو اس کو آپ لے آئیں مسجد میں. تربیت میرے اور آپ کے ذمہ لازم ہے اپنی اولاد کی. اور اگر میں یہ کہوں کہ اولاد کا ادب, میں لفظ استعمال کر رہا ہوں کہ اولاد کا ادب والدین کے ذمہ لازم ہے, ان کا احترام لازم ہے. میں والدین کی بات کر رہا ہوں, اولاد کے لیے بات کر رہا ہوں. بچے کی عزت نفس کا لحاظ کرنا یہ والدین کے ذمہ ہے. ان کو ذلیل اور رسوا کرنا اور ان کو نفسیاتی مریض بنا دینا یہ والدین کا کام نہیں ہے. کس طرح اولاد کو نظر انداز کرتے ہیں والدین اور بعد میں پھر روتے ہیں کہ ہماری اولاد ہماری گستاخ ہے. غور کرنا ہوگا کہ کہیں ان حقوق کو پامال نہ کیا ہو جو اولاد کے حقوق بنتے ہیں والدین نے. تو میں عرض کر رہا ہوں کہ اس میں یہ بھی شریعت نے اس کو ایک حکم کے طور وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَا إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَسَاءَ سَبِيلًا, یہ حکم دیا کہ تم بدکاری کے قریب بھی نہ جاؤ. ایسا معاشرہ اسلام قائم کرنا چاہتا ہے جس میں مرد اور عورت کا تعلق مستقل بنیادوں پر ہو. اس وقت تک ممکن نہیں ہے جب تک یہ تعلق مستقل بنیادوں پر نہ ہو. اور مستقل بنیادیں کیا ہوں گی کہ بچے اور بچی کی رائے بھی ہو, والدین کی مرضی بھی ہو, پوری سوسائٹی کے اندر اس کا اعلان بھی ہو. اسلام کا پورا فلسفہ ازدواج پھر الگ موضوع ہے. یہ ان ساری چیزوں کا لحاظ اور خیال اس کے بغیر ممکن نہیں ہے. ہم ایسی آزادی کے قائل نہیں ہیں. آزادی نسواں اور یہ آزادی نسواں کا جو تصور ہے یہ مغرب کا ہے, ہمارا ہے حقوق نسواں کا. اسلام نے حقوق کی بات کی ہے, بے لگام آزادی کی بات نہیں کی روشن خیالی کے نام پر. بچوں اور بچیوں کی ہم تربیت بھی کریں گے اور ان کو پابند بھی کریں گے اور ان کی ذمہ داری بھی لیں گے, تعلیم و تربیت سے لے کر شادی بیاہ تک ساری. اور اس میں شریعت نے جو ہمارے ذمے عائد کیا کہ ایسی مجلسوں اور ایسے پروگراموں سے اور ایسے ماحول سے اجتناب کرنا ہے. یہ لا تقربوا زنا کا مطلب کیا ہے؟ زنا کے قریب بھی نہ جاؤ, اس کا کیا مطلب ہے؟ یہ نہیں کہنا چاہیے تھا کہ زنا نہ کرو, بدکاری سے بچو, لیکن اس سے بھی دور کی بات کی ہے شریعت نے کہ شراب, یہ بدکاری اور بے حیائی تو بعد میں آنے والی چیز ہے. ایسے ماحول سے بھی بچنے کی کوشش کیجئے کہ جو انسان کو اس بے حیائی اور بے شرمی کے کاموں کی طرف لے کر جائے. شیطان جب دروازہ کھولتا ہے نا انسان کے لیے, چوٹ چپٹ نہیں کھولتا, یک دم نہیں کھولتا, آہستہ آہستہ اس کو اس طرف لے کر آتا ہے. ایسے لوگ اس کے ساتھ جڑتے ہیں اور ان کی سنگت کو آدمی برداشت کرتا چلا جاتا ہے اور آہستہ آہستہ اس رستے پر چل نکلتا ہے. پہلے وہ شراب نہیں پیتا, اس کے ساتھ بیٹھے ہوئے لوگ اس کے دوست شراب پیتے ہیں, لیکن وہ پاس بیٹھا ہوا ہے. اس کے گرد و نواح کے لوگ بری عادات کے مالک ہیں, لیکن اس نے اپنے آپ کو بچایا ہوا ہے. پھر اس ماحول کے اثرات اس پر پڑنے لگتے ہیں, آہستہ آہستہ پھر وہ بھی انہی کے اندر شامل ہو جاتا ہے. اس سے منع کیا شریعت نے, ایسے ماحول سے منع کیا. لا تقربوا زنا کا مطلب یہ ہے کہ ایسا ماحول ہی سوسائٹی کے اندر پیدا نہیں ہونا چاہیے جو ان لوگوں کو بدکاری اور بے حیائی کی طرف لے کر جائے. قرآن مجید فرقان حمید کے اندر اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے, سورہ نور کی یہ آیت مقدسہ ہے, آیت نمبر 19, ان الذین یحبون ان تشیع الفاحشۃ فی الذین آمنوا لہم عذاب علیم فی الدنیا والآخرہ, کہ وہ لوگ جو اہل ایمان کے درمیان فحاشی اور بے حیائی کے فروغ کو پسند کرنے والے لوگ ہیں. تو فرمایا کہ وہ ہیں لہم عذاب علیم فی الدنیا والآخرہ, دنیا اور آخرت میں ان کے لیے دردناک عذاب ہے. اور اللہ رب العزت فرماتا ہے کہ واللہ یعلم وانتم لا تعلمون, اللہ تعالیٰ جانتا ہے تم نہیں جانتے. ان چیزوں کے اوورال
نتائج کیا پڑیں گے کہ جب بے حیائی کی طرف سفر شروع ہوتا ہے نا تو آغاز میں معمولی ہوتا ہے. بدعات جب سوسائٹی کے اندر داخل ہوتی ہیں تو آغاز میں اس کا حجم اتنا زیادہ نہیں ہوتا، تھوڑی سی چیز ہوتی ہے، پھر وہ پھیلتی چلی جاتی ہے. شریعت چاہتی ہے کہ دروازہ ہی بند کر دیا جائے. یہ اس پر تحقیق ہونی چاہیے. ہم نتائج تبدیل کرنا چاہتے ہیں اسباب ختم کیے بغیر. یہ بڑا اچھا ہے گورنمنٹ نے بنا دیا کہ زینب الرٹس. یہ آپ جانتے ہیں کہ جو قصور میں واقعہ ہوا زینب بچی کے ساتھ، اب زینب الرٹ کے نام پر وہ ایک پورا انہوں نے ڈیولپ کر دیا ہے پورا ادارہ، اور پورا ایک سافٹ ویئر بھی بنایا کمپیوٹر میں بھی، اور باقی کہ اگر کوئی اس طرح کا معاملہ ہو تو اس کی انویسٹیگیشن کیسے ہونی چاہیے، پورا ادارہ کہہ لیجیے کہ موجود ہے. یہ تو نتائج ہے نا. تو آپ اس سے پہلے یہ نہیں کرنا چاہیے کہ ان نتائج کے اسباب پر نظر ڈالی جائے. جب آپ میڈیا کے اندر، الیکٹرانک میڈیا، پرنٹڈ میڈیا اور ہماری سوسائٹی کا عمومی چلن کلچرل فیسٹیولز کے نام پر بے حیائی اور بے شرمی کے مظاہرے، یہ ساری چیزیں جب سوسائٹی کے اندر اس طرح پرموٹ ہوں گی، آپ کے ہیروز تبدیل ہو جائیں گے. صحابہ اللہ کے پیغمبر آپ کے ہیرو نہیں رہیں گے، بلکہ آپ کے ہیروز جو جب اداکار ہوں گے، فنکار ہوں گے، کھلاڑی ہوں گے، اور اس طرح کے دیگر طبقات کے لوگ قوم کے نوجوانوں کے ہیرو ہوں گے. فحاشی اور عریانی کو اس انداز میں جب لوگ دیکھیں گے تو اس کے اثرات ان پر مرتب ہوں گے. تو لازم ہے کہ پہلے ان اسباب کو ختم کیا جائے. نتائج پر غور و فکر تو بعد کی بات ہے، اسباب پر غور و فکر کی ضرورت ہے. اس لیے شریعت نے کہا ولا تقربوا الزنا انہ کان فاحشہ وساء سبیلا، کہ بدکاری کے قریب بھی نہ جاؤ. مطلب یہ ہے کہ اس کے اسباب تک ختم کر کے رکھ لو. ایسا معاشرہ اسلام چاہتا ہے کہ جہاں اس طرح کے کا ماحول ہی سرے سے موجود نہ ہو جو لوگوں کو برائی اور بے حیائی کی طرف لے کر جانے والا ہے. اور فرمایا کہ ولا تقتلوا النفس التي حرم اللہ الا بالحق. ایسا معاشرہ جس میں انسانی جان کی عزت اور حرمت وہ موجود ہوں. وقت پورا ہو گیا، میں ایک دو چیزیں مزید سنا دیتا ہوں. پھر فرمایا اس کو گھر جا کے آپ نے پڑھنا ہے، سورہ بنی اسرائیل آیت نمبر 22 تا 37. کوئی تفسیر پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے، آپ صرف اس کا ترجمہ آپ پڑھیے گا. اللہ رب العزت نے کیا چاہا ہے، کیا پسند فرمایا ہے اخلاقیات کے حوالے سے. ایک ایک چیز کو ولا تقربوا مال الیتیم، یتیم کے مال کے قریب بھی نہ جاؤ، وہی انداز، قریب بھی نہ جاؤ. اور یہ فرمایا کہ وَأَوْفُوا بِالْعَهْدِ إِنَّ الْعَهْدَ كَانَ مَسْئُولًا. وعدوں کو پورا کرو، جو کمٹمنٹ کرو زندگی کے معاملات کے اندر وہ پوری کرو. اور فرمایا وَأَوْفُوا الْكَيْلَ إِذَا كِلْتُمْ وَزِنُوا بِالْقِسْطَاسِ الْمُسْتَقِيمِ. اور وزن پورا کرو، پورا ناپو، پورا تولو. تو میں یہ عرض کرنا چاہوں گا کہ شریعت نے ہماری رہنمائی کی ہے، چاہا ہے ایک ایسے معاشرے کو جو اخلاقی اصولوں اور بنیادوں پر کھڑا ہو. یہ تیسرا جمعہ خاص اس موضوع کے حوالے سے میں نے عرض کیا ہے کہ اسلام چاہتا ہے کہ ایک صالح معاشرہ قائم ہو. اور وہ صالح معاشرہ کس طرح کی تعلیمات کے ذریعے ممکن ہے، یہ سورہ بنی اسرائیل کی آیت نمبر 22 تا 37 میں اس کا ایک اجمالی خاکہ یہاں موجود ہے. اللہ رب العزت مجھے اور آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے.